اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈپریشن کے 5 اسلامک سلیوشنز کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈپریشن، یہ لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ڈپریشن ہوتا کیا ہے، آسان بھاشا میں سمجھیں گے اور اس کے اسلامک سلیوشن کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈپریشن کا مطلب صرف اداس ہونا نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان کبھی نہ کبھی اداس ہوتا ہے۔ کسی سے جھگڑا ہو جائے، ایگزام خراب ہو جائے یا کوئی اپنا دور چلا جائے تو کچھ دن تک سیڈنس فیل ہونا بالکل نارمل ہے۔ لیکن ڈپریشن اس سے الگ ہوتا ہے۔ ڈپریشن ایک ایسی کنڈیشن ہے جہاں انسان کئی ہفتوں یا مہینوں تک لگاتار اداسی، تھکان اور نا امیدی فیل کرتا ہے۔ اس کا کسی کام میں من نہیں لگتا، جو چیزیں پہلے خوشی دیتی تھی ان میں بھی انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی نیند بہت زیادہ آتی ہے، کبھی بالکل نہیں آتی، کبھی بھوک زیادہ لگتی ہے اور کبھی نہیں لگتی، اور کئی لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ ان کی لائف کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے۔ ڈپریشن کے 5 اسلامک سلیوشنز۔ نمبر 1، نماز۔ جب دل پر ٹینشن، سیڈنس یا ڈپریشن کا بوجھ ہو تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ فرماتا ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ نمبر 2، ذکر اور قرآن۔ ڈپریشن میں اکثر نگیٹو تھاٹس بار بار آتے رہتے ہیں۔ ذکر اور قرآن دل کو اللہ کی طرف واپس لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ نمبر 3، توکل اور صبر۔ ہر چیز ہماری کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ محنت کرو، پھر رزلٹ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا کیا میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہی اصل توکل ہے۔ نمبر 4، اپنے جسم کا خیال رکھو۔ کبھی کبھی ہم صرف دل کی فکر کرتے ہیں اور جسم کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اسلام دونوں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے اچھی نیند لیجئے، ہیلدی کھانا کھائیے اور روز تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کیجئے۔ نمبر 5، اللہ کا شکر کرے۔ جب ہم ہر وقت صرف اپنی پرابلمز دیکھتے ہیں تو دل اور زیادہ بوجھ محسوس کرتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو نظریہ بدلنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اس لیے روز اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیے۔ ہر چھوٹی چھوٹی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔